جس گھر کا ملک خود کو کہا کرتے تھے نوکر، جس در پا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، وصدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ یہ اچھا صحیح ہے، خیال بھی لگا دے کوئی ماڈل لگے گا نہیں، ٹھیک ہے۔ عرفان صاحب نے کچھ اشعار کہے ہیں جناب فضہ سلام اللہ علیہ کی مدح میں، تعزیتی کچھ شعر۔ ایک صلوات بھی دے مولانا۔ عرض کر رہا ہوں، کیا رقم ہو تیرا انسان سے رتبہ فضا، کیا رقم ہو
تیرا انسان سے رتبہ فضا، لب معصوم لب معصوم پہے تیرا قصیدہ فضا، کیا رقم ہو تیرا انسان سے رتبہ فضا، حسن و اخلاق و مروت ہے سراپا فضا، حسن و اخلاق و مروت ہے سراپا فضا، یعنی ایک آئینہ سیرت زہرا فضا، یعنی ایک آئینہ سیرت زہرا فضا، ساتھ ہے در کے جو ہیں صورت معدن اصحاب، ساتھ ہے در کے جو ہیں صورت معدن اصحاب، فاطمہ کو بھی ملا ایک در یکتا فضا، فاطمہ کو بھی ملا ایک در یکتا فضا، کیا بھلا سمجھے گا کوئی تیری عظمت ہے کیا، کیا بھلا سمجھے گا کوئی تیری عظمت کیا ہے، ماں کا رتبہ تجھے سے تین نے بخشا فضا، ماں کا رتبہ تجھے سے تین نے بخشا فضا، تجھ کو حاصل ہوا زہرا کی کنیزی کا شرف، تجھ کو حاصل ہوا زہرا کی کنیزی کا شرف، بن گئی خاص مربی تیری زہرا فضا، بن گئی خاص مربی تیری زہرا فضا، تو معاون رہی زہرا کی امور حق میں، تو معاون رہی زہرا کی امور حق میں، ہر قدم تو ہی تھی زہرا کا سہارا فضا، ہے زباں پر تیری آیات الہی ہر دم، ہے زباں پر تیری آیات الہی ہر دم، معتبر حد سے سوا ہے تیرا لہجہ فضا، معتبر حد
سے سوا ہے تیرا لہجہ فضا، نظر میں تو نے جو جنت سے منگایا ہے تام، نظر میں تو نے جو جنت سے منگایا ہے تام، کھل گیا کیا تیرا خالق سے ہے رشتہ فضا، تو بھی زہرا کے گھرانے کی رہی پانچویں فرد، تو بھی زہرا کے گھرانے کی رہی پانچویں فرد، سورہ دہر ہے تیرا بھی قصیدہ فضا، سورہ دہر ہے تیرا بھی قصیدہ فضا، کہا زہرا نے یہ فضا سے سہارا تے مجھے، کہا زہرا نے یہ فضا سے سہارا دے مجھے، ہو گیا ختم شکم میں میرا بچہ فضا، ہو گیا ختم شکم میں میرا بچہ فضا، ساتھ ہم شیر کے ماں کہہ کے کیا تجھ کو سلام، ساتھ ہم شیر کے ماں کہہ کے کیا تجھ کو سلام، آیا رخصت کے لیے جب تیرا آقا فضا، اس نے ہر لمحہ حفاظت تیری کی ہے زینب، اس نے ہر لمحہ حفاظت تیری کی ہے زینب، بن گئی وقت مصیبت تیرا پردہ فضا، لپا جاری ہوا جب آپ کا نام نامی، لپا جاری ہوا جب آپ کا نام نامی، خادمہ آپ کی یاد آ گئی فضا فضا، خادمہ آپ کی یاد آ گئی فضا فضا، اب تو بس تیرا تصور ہی مکی ہے دل میں، اب تو بس تیرا تصور ہی مکی ہے دل میں، اے میری راحت جاں غم کا مداوا فضا، درد و آلام میں بھی تو رہی پابند نماز، درد و آلام میں بھی تو رہی پابند نماز، یاد کرتا ہے تجھے تیرا مصلی فضا، کس طرح دل سے کوئی یاد بھلا دے تیری، کس طرح دل سے کوئی یاد
بھلا دے تیری، پھرتا رہتا ہے نظر میں تیرا چہرہ فضا. ذکر معصوم میں مخصوص وہ تیرا انداز. ذکر معصوم میں مخصوص وہ تیرا انداز. قلب احباب میں ہے آج بھی زندہ فضا. امتحان کیسا ضعیفی میں مقدر نے لیا. امتحان کیسا ضعیفی میں مقدر نے لیا. باپ کو لکھنا پڑا ہے تیرا نوحہ فضا. باپ کو لکھنا پڑا ہے تیرا نوحہ فضا. کیسے بتلائیں اسے ماں گئی سوئے جنت. کیسے بتلائیں اسے ماں گئی سوئے جنت. پوچھتا جب بھی ہے تجھ کو تیرا بیٹا فضا. یہ میرے شعر نہیں ہے یہ دکھ دل کی صدا. یہ میرے شعر نہیں ہے یہ دکھ دل. یہ میرے شعر نہیں ہے یہ دکھ دل کی صدا. نظر کو لایا ہے عرفان یہ ہدیہ فضا. نظر کو لایا ہے عرفان یہ ہدیہ فضا. ایک مطلب ہے بقا کی ڈور جو لپٹی ہوئی حسین سے ہے. بقا کی ڈور جو لپٹی ہوئی حسین سے ہے. جو زندگی میں ہے وہ زندگی حسین سے ہے. او کھٹکتی کیوں ہے تیرے دل میں تازیاداری. مجھے بتا تیری کیا دشمنی حسین سے ہے. لگاؤ جتنے بھی فتوے تمہیں لگانا ہے. میں کیا کروں میری وابستگی حسین سے ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد.
چند شعر بی بی سکینہ کے حوالے سے. سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی، گونجتی ہے کوئی زندہ میں صدا یہ اکثر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی، ہوگا محسوس اگر شام میں دیکھو آ کر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی، چھوڑ کر گھر کوئی پردیس کو گر جاتا ہے، ایک دن لوٹ کے وہ اپنے وطن آتا ہے، چھوڑ کر گھر کوئی پردیس کو گر جاتا ہے، ایک دن لوٹ کے وہ اپنے وطن آتا ہے، قید خانے میں مگر مر گئی میں گھٹ گھٹ کر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی، ارے ہاں وطن جانے کا ارمان بہت مجھ کو تھا، کیا خبر تھی کہ مقدر میں میرے کیا ہے لکھا، بس یہی بات ستاتی ہے مجھے رہ رہ کر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی، اس قدر کھائے ہیں ظالم کے تماچے میں نے، قبر میں آج بھی رخسار ہیں نیلے میرے، اس قدر کھائے ہیں ظالم کے تماچے میں نے، قبر میں آج بھی رخسار ہیں میرے نیلے، اور کانوں سے ستمگاروں نے چھینے گوہر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی، شدت پیاس مجھے اس طرح تڑپاتی تھی، ہڈیوں سے بھی چٹکنے کی صدا آتی تھی، شدت پیاس مجھے اس طرح تڑپاتی تھی، ہڈیوں سے بھی چٹکنے کی صدا آتی تھی، تشنگی نے مجھے کر ڈالا تھا اتنا لاغر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی، بعد بابا کے سکون مجھ کو میسر نہ ہوا، خاک ہی بن گیا
زندان میں بستر میرا، بعد بابا کے سکون مجھ کو میسر نہ ہوا، خاک ہی بن گیا زندان میں بستر میرا۔ ایسا لگتا ہے کہ چلتا ہے جگر پر خنجر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی۔ زندگی نے بھی ترس خوں کے رہائی دے دی، زندگی نے بھی ترس کھا کے رہائی دے دی، ہر قید خانے سے مگر مجھ کو رہائی نہ ملی، بس یہی زخم تو تازہ ہے ابھی تک دل پر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی۔ سماعت فرمائے خاص طور سے یہ بند، یہ تاری مان کے اپنا کبھی گھر دیکھوں گی، ختم کب ہوگا مصائب کا سفر دیکھوں گی، یہ تاری مان کے اپنا کبھی گھر دیکھوں گی، ختم کب ہوگا مصائب کا سفر دیکھوں گی۔ دل میں حسرت تھی کہ صغرا سے ملوں گی جا کر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی۔ اپنے احساس کو ہے در جو رقم میں نے کیا، پیٹ کے سر کو سبھی رونے لگے اہل عزا، اپنے احساس کو ہے در جو رقم میں نے کیا، پیٹ کے سر کو سبھی رونے لگے اہل عزا، اور قلم روتا ہے کاغذ پہ یہ نوحہ لکھ کر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی۔ گونجتی ہے کوئی زندہ میں صدا یہ اکثر، سب رہا ہو گئے پر میں نہ رہا ہو پائی۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم فضہ کے ذرا جناب شناور محمد آبادی صاحب بارگاہ جناب سکینہ بنت الحسین میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، اور اب میں اول تو آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو کوئی زحمت نہ ہو۔ زحمت ہوگی ذرا سے کیونکہ بانی مجلس کا حکم بھی ہے، تو آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں۔ اور اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب کمیل صاحب جونپوری سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ حضرات کو نوازیں، اور چار شعراء اور ہیں ہماری فہرست میں، ان سے بسط ادب گزارش ہے، میری کیا حیثیت اور کیا بساط کہ میں کچھ عرض کر سکوں، مگر یہ کہ بانی مجلس کا حکم ہے، لہٰذا ایک معروضہ ہے تمام وہ شعراء کرام جو خراج عقیدت پیش کریں گے کہ ذرا اختصار سے کام لیں، کیونکہ مجلس کا بھی وقت جو ہے وہ تاکہ جلد مجلس شروع ہو جائے، ظہرین سے قبل ہی مجلس
اختتام پذیر ہو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے تقیہ زہرا بنت سید عرفان حیدر کی روح کو اصال کر دیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دم نعرہ صلوات کا سہارا دے اللہ۔ جناب فضہ کے حوالے سے چند اشعار ہمارے میں کہ پنجتن کے ساتھ کچھ یوں زندگی فضہ کی ہے، پنجتن کے ساتھ کچھ یوں زندگی فضہ کی ہے، گھر ہے خاتون جنا کا روشنی فضہ کی ہے، گھر ہے خاتون جنا کا روشنی فضہ کی ہے، اور ہے فدا ان پر نظام خالق ارض و سما، ہے فدا ان پر نظام خالق ارض و سما، ہر طرف پھیلی وفائے آگہی فضہ کی ہے، ہر طرف پھیلی وفائے آگہی فضہ کی ہے، اور شاہزادی ہیں حبش کی اور کنیز فاطمہ، شاہزادی ہیں حبش کی اور کنیز فاطمہ، یوں بھی ظاہر ہر عمل سے سادگی فضہ کی ہے، یوں بھی ظاہر ہر عمل سے سادگی فضہ کی ہے، تو زندگی بھر گفتگو کرتی رہیں قرآن سے، زندگی بھر صلوات پڑھیں محمد والے محمد اللہ۔ ایک نا باواز بلند نعرہ صلوات۔ کہ زندگی بھر گفتگو کرتی رہیں قرآن سے، زندگی بھر گفتگو کرتی رہیں قرآن سے، بندگی نازاں ہو جس پر صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ زندگی بھر گفتگو کرتی رہیں قرآن سے، بندگی نازاں ہو جس پر بندگی فضہ کی ہے، بندگی نازاں ہو جس پر بندگی فضہ کی ہے۔ اور یہ شعر بہت خاص سما فرمائیں کہ دے دیا ہے اپنی روٹی فاطمہ کے ساتھ ساتھ، دے دیا ہے اپنی روٹی فاطمہ کے ساتھ ساتھ، اب حصار حل عطا میں زندگی فضہ کی ہے، اب حصار حل عطا میں، اب حصار حل عطا میں زندگی فضہ کی ہے، تو زینب و کلثوم و سرور اور حسن کے واسطے، زینب و کلثوم و سرور اور حسن کے واسطے، ماں کی تھی جو ذمہ داری اب وہی فضہ کی ہے، ماں کی تھی جو ذمہ داری، ماں کی تھی جو ذمہ داری اب وہی فضہ کی ہے، تو جس کو سردار جوانان جنا کہتے ہیں ماں، جس کو سردار جوانان جنا کہتے ہیں ماں، کس بلندی پر حیات دائمی فضہ کی ہے، کس بلندی پر حیات دائمی فضہ کی ہے، تو جس طرح سے زینب ناشاد تھیں سرور کے بعد، جس طرح سے زینب ناشاد تھیں سرور کے بعد، فاطمہ کے بعد گزری زندگی فضہ کی ہے، فاطمہ کے بعد گزری زندگی فضہ کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اور یہاں سے تعزیتی نظم ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے، ایک بھائی اور ایک شوہر کے، ایک بچوں کے لیے سماعت فرمائیں کہ تھام کر ٹوٹی کمر کو ایک میت باپ نے، تھام کر ٹوٹی کمر کو ایک میت باپ نے، جو سپرد خاک کی ہے ہاں وہی فضہ کی ہے، جو سپرد خاک کی ہے ہاں وہی فضہ کی ہے، تو ڈھونڈتی پھرتی ہیں آنکھیں ایک ماں کی ہر طرف، ڈھونڈتی پھرتی ہیں آنکھیں ایک ماں کی ہر طرف،
سامنے موجود سب ہیں بس کمی فضا کی ہے، سامنے موجود سب ہیں بس کمی فضا کی ہے، تو ہادیو سائر کے سر پر ہاتھ شفقت سے رکھو، ہادیو سائر کے سر پر ہاتھ شفقت سے رکھو، ان کے چہروں سے آیا جلوہ گری فضا کی ہے، ان کے چہروں سے آیا جلوہ گری فضا کی ہے، تو اشک غم اپنا بہا کے کہتے ہیں یاور یہی، اشک غم اپنا بہا کے کہتے ہیں یاور یہی، زندگی کس کام کی یہ جب کمی فضا کی ہے، زندگی کس کام کی یہ جب کمی فضا کی ہے، تو فاتحہ پڑھ دیجئے اے مومنو فضا کے نام، فاتحہ پڑھ دیجئے اے مومنو فضا کے نام، آئی اس فرش ادا پہ روح بھی فضا کی ہے، آئی اس فرش ادا پہ روح بھی فضا کی ہے۔ جناب کمیل صاحب جون پوری اپنے کلام سے نواز رہے۔ فرقت میں یہ نوحہ بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا بعد آپ کے امت نے میرے دل کو دکھایا، بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا، جس گھر کا ملک خود کو کہا کرتے تھے نوکر، جس در پا سلام آپ کیا کرتے تھے آ کر، دروازہ اسی گھر کا لعینوں نے جلایا، بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا، بعد آپ کے کچھ اتنی مصیبت میں رہی ہوں، 18 برس میں عصا لے کے چلی ہوں، 18 برس میں عصا لے کے چلی ہوں، پھٹتا ہے مصائب کی گرانی سے کلیجا، بابا میرے بابا میرے بابا میرے بابا۔ گزارش کرتا ہوں جناب محمود آبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آپ حضرات سے ایک دس بستہ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو مومنین ہیں انہیں کوئی زحمت نہ ہو، کیونکہ عرفان صاحب اشارہ بھی کر رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا تھوڑا زحمت ہوگی، آپ حضرات کو صلوات بھیجتے جائیں تھوڑا تھوڑا آگے۔ جناب محمود صاحب محمد آبادی آپ حضرات بر محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔
ادائے فرض کے لیے صرف 4 مصروں کی زحمت ہے، معاف فرمائیں۔ جواب تیرا کہیں مل سکا نہ اے فضا، جواب تیرا کہیں مل سکا نہ اے فضا، جواب تیرا کہیں مل سکا نہ اے فضا، کتاب زیست کو ہم نے بغور دیکھا ہے، کتاب زیست کو ہم نے بغور دیکھا ہے، اور رہے حیات تیری کس قدر ہے نورانی، رہے حیات تیری کس قدر ہے نورانی، کہ تو نے 5 اماموں کا دور دیکھا ہے، رہے حیات تیری کس قدر ہے نورانی، کہ تو نے 5 اماموں کا دور دیکھا ہے۔ کر رہا ہوں میں گزارش کروں گا جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبۃ والمنبر والوجہ الانور والخد الاقمر والجبین الازہر والحسب الاطہر والنسب الاشہر، النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الابتحی البتی التہامی الحجازی العربی، الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الداعین الی سبیل اللہ بالحکمت وبالموعظۃ الحسنہ، سیما بقیت اللہ الاعظم مولانا حجت ابن الحسن العسکری، اللہم صلی اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ پیغمبر اسلام کا یہ مشہور و معروف فقرہ ایک بآواز بلند صلوات بھیجیں پانی کہ جسے میں نے آپ کے سامنے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے۔ ایام فاطمیہ گزر چکا ہے اور ولادت شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ان ایام سے ہم قریب ہیں۔ اس فقرے میں پیغمبر اسلام عظمت فاطمہ زہرا اور وہ مقام و منزلت کہ جو بی بی کو عند اللہ حاصل تھی اسے بیان کر رہے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ اور عظمت فاطمہ زہرا کو بیان کرنے کے لیے بی بی کی نسبت جو نبی اپنی طرف دے رہے ہیں تو اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ کوئی بھی عظمت اور کوئی بھی کمال جب تک نبی سے منسوب نہ ہو جائے کمال بنتا نہیں ہے۔ یعنی ہر کمال اور ہر فضیلت اور ہر مقام و منزلت
اس کو فضیلت بننے کے لیے لازم ہے کہ وہ در مصطفیٰ پہ سجدہ ریز ہو. اور اسی عنوان کو بیان کرتے ہوئے نبی ارشاد فرما رہے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اور اب اس شخصیت پہ گفتگو کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت مصطفیٰ کے سمندر کو ایک کوزے میں سمیٹ دینا، اس لیے کہ سیرت سیدہ ہو بہو سیرت مصطفیٰ ہے. جو سیرت مصطفیٰ ہے وہی سیرت سیدہ ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ سیرت مصطفیٰ کے امتداد کا نام ہے سیرت سیدہ. سیرت مصطفیٰ کے تسلسل کا نام ہے. بلکہ اگر یہ بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ سیرت مصطفیٰ جس کی وجہ سے باقی ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے باقی ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اور اسی فقرے سے اس بات کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ جو نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا جز ہے. اور عجیب بات ہے، بہرحال نبی کی فصاحت و بلاغت اور ایک ایک لفظ کا انتخاب، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ نبی کی زبان سے نکلنے والا کوئی فقرہ نبی کا اپنا ہوتا ہی نہیں، چونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی مہر ہے. تو یہاں پہ جو لفظ رکھی ہے وہ بضعہ کی ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے. یہ نبی نے نہیں کہا کہ فاطمہ تو جزء منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے، نہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی. اور یہ جو لفظ رکھی ہے اہل علم یا تشریف فرمائے جانتے ہیں کہ اگر آپ لغت میں بضع کے معنی دیکھیں گے تو ایک عجیب بات سامنے اور ایک عجیب نقطہ اور لطیف نقطہ سامنے آتا ہے کہ جب بھی لفظ جز کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جز اگر کوئی اور ہے تو کل کوئی اور ہے، اور وہ جس جز کا جو مقدار ہوتی ہے وہ کل کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. یعنی جو جز کی مقدار ہے، یعنی یہ ہاتھ میرا جز ہے، یہ سر میرا جز ہے، یہ پاؤں یہ میرا جسم جثہ، اس کے یہ اعضاء و جوارح یہ سب میرے جز ہیں. یعنی کل کچھ اور ہے اور جز کچھ اور ہے. لیکن جب آپ بضع کو لغت میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بضع کہتے ہیں 1/10 کو بھی بضع کہا جاتا ہے، یعنی 10 میں سے 1 حصہ بھی بضع کہلاتا ہے، 10 میں سے 2 حصہ بھی بضع کہلاتا ہے، 10 میں سے 3 حصے کو بھی بضع کہا جاتا ہے، 10 میں سے 4 حصے کو بھی بضع کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ 10 میں سے 9 حصے کو بھی بضع کہا جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے گا، یعنی 10 میں سے 9 حصہ بھی بضع کہلاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ فاطمہ نبی کا کتنا جز ہیں، لیکن تاریخ نے ہمیں ضرور یہ دکھایا کہ جب بھی بی بی آتی تھی تو نبی استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے کہ نہیں. اور ایک عنوان ہوتا ہے حضرات کہ انسان، اور یہی وجہ ہے، یہ ایک عنوان ہے کہ انسان، جو میں نے ابھی ایک فقرہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تمہیدی گفتگو ہے، اس سے گزر جاؤں، کہ سیرت مصطفیٰ یہ ہو بہو سیرت فاطمہ ہے. سیرت فاطمہ یہ ہو بہو سیرت مصطفیٰ ہے. اور اس کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ جب تک بی بی کو نگاہ میں رکھا نہ جائے نبی کی سیرت کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. یعنی نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری نگاہ میں سیرت فاطمہ زہرا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے بی بی کو درمیان سے ہٹا کر کے سیرت مصطفیٰ کو سمجھنے کی کوشش کی تو بات بال، داڑھی، چادر، کملی سے آگے نہ بڑھ سکی. غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو حقیقتاً ذمہ دار سیرت مصطفیٰ تھا اور جہاں سے ظہور سیرت مصطفیٰ ہو رہا تھا اسے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو سیرت مصطفیٰ کو سمجھا نہیں جا سکتا. 2 عنوان ہوتے ہیں کسی کے نام کے باقی رہنے کے. یعنی کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام باقی رہے، تو 2 طریقہ کار ہیں. ان 2 طریقہ کار میں سے کسی ایک کو اپنائے گا تو اس کا نام باقی رہے گا.
پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک ایسی نسل چھوڑ کے جائے کہ جو اس کے نام کو باقی رکھے، ایک ایسی نسل کہ جو اس کے نام کو باقی رکھے، زندہ رکھے۔ دوسرا عنوان یہ ہے کہ اگر نسل نہ ہو تو کم سے کم ایسا کردار چھوڑ کے جائے کہ اس کا کردار اس کے نام کو یاد دلاتا رہے اور اس کی یاد دلاتا رہے۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جب تک یہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ نہ آئیں، اور یہ بات اس سے آگے بڑھ کے میں کہہ دوں کہ خالی نسل اگر چھوڑ کے گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ نام باقی رہ جائے، اس لیے کہ بڑے بڑے خاندان ہماری نگاہوں میں ہیں کہ بڑے باشرف تھے، باکمال تھے، صاحب عزت و مقام تھے، نسل چھوڑ کے گئے، کئی نسلیں چھوڑ کر کے چلے گئے، لیکن پھر بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی پہچاننے والا نہیں ہے۔ غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اولاد ضرور چھوڑی لیکن اس معیار کی نہیں چھوڑی کہ جو اپنے کردار سے ان کے کردار کو پہچانوا سکے۔ غور کیجئے گا۔ اور دوسرا عنوان کہ اگر خالی کردار چھوڑ کے چلا جائے، نسل نہیں ہے کردار، تو کتنے دن نام باقی رہتا ہے؟ 1 سال، 2 سال، 10 سال۔ جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے وہی یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن دھیرے دھیرے ایک موقع ایسا آئے گا کہ انسان بھولنے لگتا ہے، فراموش کرنے لگتا ہے۔ اب اگر جس نے نہیں دیکھا اس کے سامنے تذکرہ کیجئے کہ ان کا کردار ایسا تھا، ان کی سیرت ایسی تھی، تو انسان ایک خاکہ بنا لیتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کردار کی اور اس شخصیت کی جو حقیقت ہے اسے سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک ایسی نسل بھی چھوڑ کے جائے، ایک ایسی نسل چھوڑ کے جائے، ساتھ میں ایسا کردار چھوڑ کے جائے کہ جو نسل اپنے کردار سے اس کے کردار کو پہچانواتی رہے۔ اور فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جو نبی کی سیرت کی ضمانت بھی ہے اور نبی کی نسل کی محافظ کا نام بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک ایسا نام وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو صرف اور صرف خود سیرت مصطفیٰ کی محافظ اور اس کو بیان کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ایسی نسل چھوڑ کر کے چلی گئی کہ جو اپنے کردار سے گاہے بگاہے وقت بیتتا رہتا ہے۔ دیکھیے چھوٹا موٹا تسلسل نہیں ہے، سن 10 ہجری سے آپ جوڑ لیجئے 255 ہجری تک، یہ بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے خاندان آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں ایک پہلو اگر روشن ہے تو دوسرا پہلو ڈارک نظر آئے گا۔ اگر دادا کسی معیار کا تھا تو بیٹا اس معیار کا نظر نہیں آتا، بیٹا اس معیار کا تھا تو پوتا اس معیار کا نظر نہیں آتا۔ جیسے جیسے وقت بیتتا رہتا ہے تو زمانہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، ترقی کی طرف نہیں جا رہا ہے، اور انسان اسی کے ذریعے سے موازنہ کرتا ہے کہ ان کے دادا ایسے تھے، لیکن اگر بیٹے کا کردار ویسا نہیں ہے تو ان کے نام پہ بھی بٹا لگ جاتا ہے کہ باپ تو ایسا تھا لیکن دیکھیے بیٹا کیسا ہے، دادا تو ایسا تھا لیکن دیکھیے اولادیں کیسی ہیں۔ غور کیجئے گا، لیکن ایسا تسلسل، یعنی آپ تمام خاندانوں میں، چاہے وہ علماء کا خاندان ہو، چاہے وہ شرفا کا خاندان ہو، جتنے بھی بڑے بڑے صاحبان کردار بیتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے خاندانوں کو دیکھ لیجئے، انسان یہاں پہ آ کر کے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسے گھروں میں ایسی اولادیں یہ کیسے آ گئیں۔ اور اسی لیے یہ ضرب المثل بھی ہمارے ہاں ہے کہ اولیاء کے گھر میں شیطان۔ غور کیجئے گا، اور اگر نہ بھی شیطان ہو تو وہ کردار نظر نہیں آتا، سیرت کا وہ معیار نظر نہیں آتا کہ جو شروع سے چلا آ رہا تھا۔ ایک چلیے باپ ایسا تھا تو دادا ایسا تھا تو چلیے بیٹا ایسا نظر آ گیا، پوتا ایسا نظر آ گیا، لیکن جیسے جیسے زمانہ بیتا اور وہ تنزلی اور انحطاط وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتا چلا گیا۔ یہ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، اور ہر بزم میں اور ہر صاحبان فن کیا آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لیکن پوری دنیا میں آدم سے لے کر کے خاتم تک، حتیٰ کہ اس معاملے میں انبیاء کا خاندان بھی نہیں بچا۔ غور کیجئے گا میں کیا کروں، ہے کہ نہیں؟ انبیاء کا خاندان بھی نہیں بچا، لیکن آدم سے لے کر کے خاتم تک اور قیامت تک تنہا ایک خانوادہ ایسا ہے، ایک
قرآن وعدہ کہ جیسا دادا تھا ویسا بیٹا ہے، جیسا بیٹا تھا ویسا پوتا ہے، اور یہ تسلسل جاتا ہے 12 نسلوں تک. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی یہی وہ تسلسل ہے کہ جس نے سیرت مصطفیٰ کو فراموش کرنے نہیں دیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، ہے کہ نہیں؟ غور کیجئے گا، جس نے سیرت مصطفیٰ کو فراموش کرنے نہیں دیا، ہے کہ نہیں؟ اب آپ دیکھیے کہ عام طور پہ انسان ہر اچھی بات کا کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہتا ہے، اور کسی دوسرے کو کریڈٹ دینے کے لیے بڑا عالی ظرف ہونا پڑتا ہے، تب جا کر کے انسان کسی اچھی بات کا اور کسی کمال کا اور کسی اچیومنٹ کا کریڈٹ کسی دوسرے کو دیتا ہے. جو شرف ہم تک پہنچتا ہے ہم چاہتے ہیں ہماری ذات تک محدود رہے. غیر کیا اپنا کریڈٹ انسان اپنے باپ کو نہیں دینا چاہتا. غور کیجئے گا، ہے کہ نہیں؟ اپنا کریڈٹ اپنے باپ کو نہیں دینا چاہتا، اپنے خاندان والے اور اپنے رشتہ دار اور اپنے اساتذہ کو دینا پسند نہیں کرتا ہے کہ نہیں؟ جو فضیلت ہم تک آئی ہم چاہتے ہیں یہ فضیلت ہم تک رک جائے، بس ہم پہچانے جائیں، ہمارا تعارف پیش ہو، ہمیں لوگ پہچانے، یہ ایک عنوان ہوتا ہے. لیکن علی ابن ابی طالب سے لے کر کے آخری امام تک دیکھ لیجئے کہ جب کوئی بھی فضیلت، کوئی بھی کمال ان کے در پہ سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ اس کی پیشانی اٹھا کے در مصطفیٰ پہ رکھ دیتے ہیں. غور کیجئے گا میں کیا اس کو، یہ ایک عنوان ہوتا ہے کہ ان کی اس پیشانی کو اٹھا کر کے، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں ممبر پہ بیٹھ کے سب سے خطرناک چیز کا نام ہے علم. ممبر پہ بیٹھ کے علی سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سلونی کا دعویٰ، اخبی سلونی کا دعویٰ خالی نہیں، کتنا بڑا دائرہ مولا کائنات نے بنایا کہ جب ممبر پہ بیٹھے ہیں اور سن 35 ہجری کو تخت خلافت پہ آئے علی ابن ابی طالب، اور وہ جب پہلا خطبہ دیا ہے مولا کائنات نے، اور جہاں سے بات کو شروع کیا علی ابن ابی طالب نے کہ آواز دی کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے بہتر جانتا ہو کہ قرآن کی کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، کون سی آیت حضر میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں نازل ہوئی، کس آیت کا کیا شان نزول ہے، کس آیت کی کیا تفسیر ہے. بھرا ہوا ہے مجمع، ہزاروں قلمدان ہیں کہ جو علی ابن ابی طالب کے پہلے خطبے کو تحریر کر رہے ہیں، اور یہ تحریر کرنے والوں کا مجمع بتا رہا ہے کہ یہ جاہلوں کا مجمع نہیں تھا، پڑھے لکھوں کا مجمع تھا. اور کیجئے گا میں کیا کروں، یہ دعوت ذوالعشیرہ کی بزم نہیں تھی کہ جہاں بدو بیٹھے ہو. اور کیجئے گا، بلکہ یہاں پڑھے لکھے لوگ اور وہ کہ جو عالمان قرآن ہیں، جو حافظان قرآن ہیں، جو قاریان قرآن ہیں، جو جسے کہہ لیجئے کہ تفسیر قرآن کی اسے بیان کرنے والے ایسے لوگ بیٹھے ہیں. ان کی بزم میں علی کہہ رہے تم میں سے کوئی ہے کہ جو مجھ سے بہتر جانتا ہو. آپ غور کیجئے کتنا بڑا شرف ہے، اور پورا مجمع ساکت ہے، اور یہ سکوت بتا رہا ہے کہ جو جانتے ہیں علی ہی جانتے ہیں. اور کیجئے گا میں کیا کہ یہ مجمع کا سکوت بتا رہا ہے، یہ مجمع کی خاموشی. اور پھر اس کے بعد بات یہیں تک نہیں رکی، ابھی گفتگو قرآن کی تھی. تو انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ علی کا علم دائرہ قرآن میں محدود ہے، حالانکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں سب کچھ ہے. لیکن انسانی ذہن کا کیا کیا جائے، اب علی نے دائرہ تھوڑا سا اور وسیع بنا دیا اور آواز دی لو سنعت لی وسادہ، کہ میرے لیے اگر مسند قضاوت بچھا دیا جائے، لحکمت بین الناس، تاکہ میں لوگوں کے درمیان میں قضاوت کر سکوں، تو لحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم وبین اہل القرآن بقرآنہم. میرے لیے مسند قضاوت بچھا دیا جائے تو میں تورات والوں کے درمیان تورات سے قضاوت کے لیے تیار، زبور والوں کے درمیان زبور سے قضاوت کے لیے تیار، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے قضاوت کے لیے تیار، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے قضاوت کے لیے تیار. ابھی بھی دائرہ محدود ہے. یعنی انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ علی کا علم وہ دینی علم کے دائرے سے باہر نہیں ہے. یہ قرآن کی بات بتا سکتے ہیں، یہ توریت کی بات بتا سکتے ہیں، یہ انجیل کی بات بتا سکتے ہیں،
یہ زبور کی بات بتا سکتے ہیں. اور اب علی نے ہر دائرے کو ختم کر دیا یہ کہہ کہ سلونی سلونی، ارے جو پوچھنا ہو پوچھو. میں اور کی جگہ میں کیا ہے کہ نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ سوچئے یعنی کس طریقے سے وہ عنوان پیش کیا جا رہا ہے. اب آپ سوچئے، اور مجمع ساکت ہے، سوال کرنے والے سوال کر رہے ہیں، جواب دینے والا جواب دے رہا ہے، اور ایک عنوان اب علم کی دھمک علی کے علم کی دھمک ہے کہ جو ذہنوں پہ بیٹھی ہوئی ہے. وہ خاموشی بھی اقرار بن رہی ہے کہ ہاں علی اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے سکتا ہے. اب آپ سوچئے کتنا بڑا کریڈٹ علی کو مل رہا تھا، کتنی بڑی فضیلت تھی علی کے پاس. لیکن کمال علی ابن ابی طالب دیکھیے کہ جب یہ کہہ چکے نا تو لوگ ابھی تک لوگوں کا ذہن علی کے علم کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا. غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں. علی کے علم کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ علی کیسے عالم شخصیت کا نام ہے کہ جو توریت کا علم بھی رکھتا ہے، زبور کا علم بھی رکھتا ہے، انجیل کا علم بھی رکھتا ہے، قرآن کا علم بھی رکھتا ہے، دنیا کا علم بھی رکھتا ہے، ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہے. کیسی عالم شخصیت کا. ابھی اسی کا دائرہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے محدود کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ علی کے علم کی انتہا کیا ہے. علی نے ایک فقرہ اور کہہ دیا کیا علمنی رسول اللہ الف باب، کہ مجھے میرے نبی نے 1000 باب تعلیم کیے تھے، میں نے ہر باب سے 1000 بنا لیے. غور کیجئے گا علم کی فضیلت نے در علی پہ سجدہ کیا، علی نے پیشانی اٹھا کے در مصطفیٰ پہ رکھ دی. توجہ رکھیے گا میں کیا کروں، ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں. اٹھا کے کہ تم جب شاگرد کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں. آپ سوچئے یہ فرمان ہے. دوسری ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. دیکھیے ایک دو بات، یہ اس کے لیے بڑے ظرف کی ضرورت ہے. یعنی یہ آسان کام نہیں ہے. انسان جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، خاص طور سے ہم لوگوں کے زیادہ ہوتا ہے صاحبان امامہ کے یہاں، کہ اگر ہم کہیں سے پڑھ لکھ کر کے آ گئے تو وہ جو اپنے ابتدائی استاد ہیں ان کو کوئی تسلیم نہیں کرتا ہے ماننے کے لیے، ہے کہ نہیں. بلکہ مدارس میں بھی جن سے بھی پڑھا ہے وہ انسان اپنے اکثریت میں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں سب، کہ وہ انہیں بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے یا علی جب غضب کا رن پڑا ہو تو کہاں جاؤں کہ امان مل جائے. اب پوچھ کس سے رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سوال کس سے کیا جا رہا ہے کہ یا علی جب غضب کا رن پڑا ہو تو کہاں جاؤں کہ امان مل جائے اور خلوت نظر آئے. اب پوچھا اس سے جا رہا ہے کہ جو فاتح خیبر ہے، پوچھا اس سے جا رہا ہے کہ جو خندق کے معرکے کو سر کرنے والا ہے، وہ کہ جو دستے ید اللہ ہے، اس سے سوال کیا جا رہا ہے کہ جو صاحب ذوالفقار ہے، وہ کہ جس کی شجاعت کی دھاک ہے کہ جو ذہنوں کے اوپر بیٹھی ہوئی، اس سے سوال کیا جائے. کہہ سکتے تھے نا کہ وہاں آنا کہ جہاں میں جنگ کر رہا ہوں. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے. لیکن عزیزان گرامی، پوچھنے والے نے علی سے اس لیے پوچھا کہ علی کو شجاع مان رہا تھا، سوال اس لیے کیا. تو علی نے یہ نہیں کہا کہ وہاں آنا کہ جہاں میں ہوں، کہا نہیں وہاں جانا کہ جہاں نبی ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا کروں. یعنی اپنی شجاعت سے نبی کی شجاعت کا تعارف. بزدل اگر کسی کی شجاعت کی تعریف کرے تو کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ کوئی شجاع ہو اور وہ کسی شجاعت کا کلمہ پڑھتا ہوا نظر آئے. یہ کمال ہے کہ نہیں. اور کیا دوسرا معیار، ایک معیار اور میں اپنی بات کی طرف پھر واپس آ جاؤں. تیسرا کہ ایک امام ابھی جس کی محفل آپ نے کی ہے، کہ جس کی پہچان ہی ہے اور جس کا لقب ہی ہے سید الساجدین، زین العابدین. آپ سوچئے جس کا لقب ہے کہ سجدہ گزاروں کا سردار، عابدین کی زینت، جس کے بارے میں تاریخ اگر آپ پڑھیے گا تو ملے گا کہ امام جب سجدہ کرتے تھے تو پاؤں کے اوپر اتنے بڑے بڑے گھٹے پڑ جاتے تھے جسے ہر سال کاٹا جاتا تھا. اتنے گھٹے ہر سال کاٹا جاتا تھا. اور امام یہ کہتے تھے اسے پھینکنا نہیں،
بلکہ اسے کسی کیسے میں جمع کر دینا، جب میں اس دنیا سے رخصت ہوں تو قبر میں میرے ساتھ اسے رکھ دینا، میں اللہ کی بارگاہ میں کچھ تحفہ لے جانے والا ہوں۔ ایسی عبادت آپ سوچئے، یعنی ایسا عبادت گزار۔ اور جب دیکھنے والے نے ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور حیرت کی کہ فرزند رسول اتنی عبادت، اتنے قیام و قعود و سجود، اتنی اللہ کی عبادت آپ انجام دیتے ہیں۔ آپ سوچئے فضیلت در اہل بیت پہ آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی سامنے والا ان کی عبادت کا معترف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن اب اہل بیت کا ظرف دیکھیے کہ جب اس نے ان کی عبادت کا کلمہ پڑھا تو مسکرا کے جواب دیا کہ تو میری عبادت کو دیکھ کر کے اتنا حیرت کر رہا ہے، میرے بابا حسین کی عبادت کو دیکھتا تو کیا کہتا، میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھتا تو کیا کہتا، رسول خدا کی عبادت کو دیکھتا تو کیا کہتا۔ اب آپ سوچئے، یعنی اپنی فضیلت کو پہنچا دیا در مصطفیٰ تک۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، اور کیجئے گا، یہ ایک عنوان ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے۔ ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خاندانوں میں اپنے باپ دادا کا تعارف کس سے سنا کے کیے جاتے ہیں، ان کا تعارف ان کو پہچانوایا جاتا ہے کہ ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے بابا ایسے تھے۔ غور کیجئے گا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے باپ دادا تھے اگر ویسے ہم نہیں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان کا نام نہ لیا جائے اور ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کے باپ دادا بڑے باشرف تھے، صاحب کمال تھے، صاحب علم تھے، اور آپ کچھ نہیں ہیں، تو ہر انسان پہلے باپ دادا کو دیکھے گا، پھر آپ کو دیکھے گا، اور یہی کے لیے ضرب المثل ہے چراغ تلے اندھیرا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ہے کہ نہیں؟ ایک لیکن ایسا اگر کردار ہو تو زبان سے تعارف کروانا اور کردار اور سیرت سے تعارف کروانا، انہیں پہچانوانا۔ اور ایسی نسل کی جو ذمہ دار تھی اسے فاطمہ کہتے ہیں، کہ جس نے ایسی نسل کی تربیت کی تھی، ایسی نسل کی تربیت کی تھی کہ جو اپنے کردار سے سیرت مصطفیٰ کو پہچانوا رہی ہے، اپنے کردار سے سیرت مصطفیٰ کو پہچانوا رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس شخصیت کا تعارف، اسے پہچاننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسے پہچاننا ہر انسان، اس لیے کہ عصمت کے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں اس شخصیت پہ کہ کسی خاطی کی نگاہ ان پردوں کو چاک کر کے حقیقت مرتفع کو پہچان ہی نہیں سکتی۔ اتنے عصمت کے پردے ہیں اس ذات والا صفات کے اوپر، اتنے عصمت کے پردے ہیں، اور یقین مانیے پہچاننا ناممکن ہو جاتا فاطمہ کا۔ اور تعارف، یعنی دیکھیں کسی کو بھی پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی سیرت ہمارے سامنے آئے، اس کا کردار ہمارے سامنے آئے، کون کتنا بڑا عالم ہے اس کا علم ہمارے سامنے آئے گا، تبھی ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس کے علم کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ کسی کی شجاعت سامنے آئے، کسی کی سخاوت سامنے آئے، کسی کی عبادت سامنے آئے، یہ جب سامنے آئے تبھی تو آپ پہچان سکتے ہیں۔ اور ہم کو حکم دیا جا رہا ہے سیرت فاطمہ کو پہچانو، حکم دیا جا رہا ہے کہ عظمت فاطمہ زہرا اس کو پہچانو، اس کا عرفان حاصل کرو۔ اور کمال یہ ہے کہ سیرت پردے میں ہے، پہچانا جائے تو کیسے پہچانا جائے۔ نبی نے اس مرحلے کو اور اس مشکل کو ایک فقرے سے حل کر دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ توجہ رکھیے گا میں کیا کر رہا ہوں، یعنی اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر فاطمہ کو پہچاننا ہے تو علی کے کردار کو دیکھتے چلے جاؤ، فاطمہ سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ غور کیجئے گا میں کیا کر رہا ہوں، یہ ہم پلہ کفو کے معنی صرف اور صرف یہاں زوج اور زوجیت والا ہی معاملہ نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر صرف اور صرف یہاں پہ میاں بیوی اور شوہر اور زوجہ والا معاملہ نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے جو علی کا معیار ہے وہی فاطمہ کا معیار ہے، وہی فاطمہ۔ علی کے شجاعت کے آئینے میں فاطمہ کی شجاعت کا اندازہ لگاؤ، علی کے علم کے آئینے میں فاطمہ کے علم کا اندازہ لگاؤ، علی کی سخاوت کے آئینے میں فاطمہ کی سخاوت کا اندازہ لگاؤ، علی کی عبادت کے آئینے میں فاطمہ کی عبادت کا اندازہ لگاؤ۔ غور کیجئے گا، یعنی فضائل کو بھی پوشیدہ رکھا گیا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فقرہ موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، جس کے یہ فقرہ موجود ہے کہ جس کے مصائب بھی پوشیدہ ہیں، جس کے فضائل بھی پوشیدہ ہیں۔ اور کیجئے گا کہ جس کا اندازہ لگانا ہمارے اور آپ کی بس کی بات نہیں۔ بس ایک فقرہ اور اپنی منزل پہ، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمت اور جس کا مقام کیا ہے. یہ جو زمانہ ہے جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ہمارے آخری امام کا زمانہ ہے نا. اور امام جب وجود میں آئے اس سے اور فاطمہ زہرا کی ریلت سے اگر آپ ان کی شہادت سے اگر آپ ناپیں گے تو تقریباً 245 سال کا وقفہ. 245 سال ہے کہ نہیں. بیچ میں 11-12 جنریشن بیت چکی ہے. اور آخری امام فرماتے ہیں کہ ان لی فی امی فاطمہ اسوا. اب آپ غور کیجئے گا, یعنی یہ عجیب بات ہے, یہ عجیب فقرہ ہے کہ ان لی فی امی فاطمہ اسوا, کہ میری ماں فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. عجیب بات ہے, یعنی میری ماں فاطمہ میرے لیے نمونہ عمل ہے. عزیزان گرامی دیکھیے بات آسان نہیں ہوتی بہت سی چیزوں کا سمجھنا ہر فقرے کا, اور یہ معصوم کی زبان سے نکلا ہوا فقرہ ہے, اس کا سمجھنا تھوڑا سا بغیر کوشش کیے ہوئے اور ذہن دوڑائے ہوئے سرسری نگاہ سے اسے سمجھا نہیں جا سکتا. آخری امام 245 سال کا وقفہ, اور اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ میری ماں میری فاطمہ میرے لیے یہ آخری امام, کہ میرے لیے یہ اسوہ ہیں, نمونے عمل ہے, آئیڈیل ہے. غور کیجئے گا, بڑے بڑے میں نے ابھی عرض کیا بڑے بڑے خاندان بیتے, کسی سے بھی پوچھئے, کسی صاحب شرف سے پوچھئے کہ آپ کے لیے نمونے عمل کون ہے, اور اگر خاندان میں کوئی ایسا بیتا ہو نا تو اسی کا نام لیتا ہے کہ میرے لیے آئیڈیل. مجھ سے پوچھئے میرا آئیڈیل کون ہے, میں کہوں گا میرے باپ میرے لیے آئیڈیل. کسی اور سے پوچھئے وہ کہے گا میرے باپ میرے لیے آئیڈیل, میرے دادا میرے لیے آئیڈیل, میرے پردادا میرے لیے آئیڈیل, ہے کہ نہیں ہے, میرے جد میرے لیے آئیڈیل. یہی سلسلہ جاتا ہے. جب بھی سلسلہ جاتا ہے آئیڈیل بنانے کا, تو جب بھی آئیڈیل بنتا ہے تو انسان یا اپنے باپ کو بناتا ہے, یا اپنے دادا کو بناتا ہے, یا اپنے پردادا کو بناتا ہے. غور کیجئے گا, یہی سلسلہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا, ہے کہ نہیں ہے, ہر جگہ نظر آئے گا. لیکن آخری امام فرما رہے میرے لیے میری ماں فاطمہ آئیڈیل ہے. توجہ رکھیے گا میں کیا کروں. اور کون کہہ رہا ہے, دیکھیے اگر کسی کے گھر میں شرف نہ پایا جائے وہ کسی اور کا آئیڈیل بنا لے, بات سمجھ میں آتی ہے. غور کیجئے گا میں کیا کروں. نہیں, کون کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے باپ کا نام ہے حسن عسکری. توجہ رکھیے گا, وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے باپ کا نام ہے حسن عسکری, وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے دادا کا نام ہے علی نقی, وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پردادا کا نام ہے محمد تقی, وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے جد کا نام ہے علی رضا, اور یہ سلسلہ جاتا ہے علی ابن ابی طالب تک. توجہ رکھیے گا, عظمتوں کا ایک سلسلہ موجود ہے, اور اس سلسلے کے موجود ہونے کے باوجود بھی آخری امام کہہ رہے کہ میرا آئیڈیل میری دادی فاطمہ زہرا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عظمتوں کا ایک سلسلہ موجود ہے, اور ان عظمتوں کے ایک سلسلے کے وجود, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کیجئے گا کہ میرے لیے, میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ 245 46 سال 47 سال کا وقفہ دونوں کے درمیان میں, اتنا لمبا چوڑا وقفہ, اور امام فرما رہے ہیں کہ میرے لیے میرا آئیڈیل, میرا نمونہ عمل, میرے لیے اسوہ اگر کوئی ذات ہے تو وہ فاطمہ زہرا کی ذات ہے. جب تک نبی تھے, میں نے عرض کیا کہ یہ آخری بات ہے, چونکہ ابھی رشتہ داروں ہی میں ایک مجلس اور بھی ہے, لہذا اس بات کو سمیٹ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. غور کیجئے گا کہ جب تک نبی موجود تھے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے نمونہ عمل کوئی ہے تو نبی کی ذات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یعنی اگر کوئی ذات آئیڈیل ہے, نمونہ عمل ہے, اسوہ ہے, تو وہ نبی کی ذات والا صفات. تو جب تک نبی موجود تھے وہ لوگوں کے لیے, اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اسوہ, نمونہ عمل, آئیڈیل. اور جب رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, رحلت فرما گئے, تو اب علی موجود ہیں. اب اس دور کے لوگوں کے لیے اگر کوئی آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے تو علی ابن ابی طالب, ان کی ذات ہے کہ جو نمونہ عمل ہے اور اسوہ ہے. یہ اور بات ہے کہ علی کی سیرت کا تسلسل ہے کہ جو وابستہ ہو رہا ہے سیرت مصطفیٰ سے, منبع وہی ہے. غور کیجئے گا, منبع وہی ہے. تو اب اپنے زمانے کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ ہے علی. بات آگے بڑھی, علی اس دنیا سے رخصت ہوئے,
امام حسن سن 40 ہجری. اب اس دور کے لیے جو شخصیت آئیڈیل ہے وہ ہیں امام حسن کی ذات والا صفات. سن 50 ہجری آئی, امام حسن اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب حسین کی ذات ہے کہ جو آئیڈیل ہے, اور وہ نمونے عمل ہے اس دور کے لوگوں کے لیے, وہ اسوہ ہے. امام حسین گئے, چوتھے امام کے بعد ہر زمانے کے لیے, یعنی یہ سلسلہ حسن عسکری تک, یعنی ہر زمانے کے لیے اس کے زمانے کا امام ہے کہ جو آئیڈیل ہے, نمونے عمل ہے, وہ اس کو اس کی سیرت کو دیکھ کر کے اپنے اعمال کی عمارت کو کھڑا کرنا. اور یہی مفہوم ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات مینتن جاہلیہ کا, کہ تمہیں اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے. غور کیجیے گا کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے لیے نمونے عمل وہ, تمہارے لیے آئیڈیل وہ. یہ اور بات ہے کہ اس کی سیرت کا تسلسل وابستہ ہے نبی کی سیرت سے. غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی ہر زمانے کا, اس زمانے میں جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں, اس زمانے میں ہمارا آئیڈیل اور ہمارا نمونے عمل کون ہے؟ وہ ہے آخری امام کی ذات والا صفات. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. غور کیجیے گا, یعنی اب یہ حدیثیں ہیں, میں بہت سی باتوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, اور آپ کے مطالعے اور آپ کے مجلسی ذہن پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ حدیثیں آپ کے ذہن میں ہوں گی انشاءاللہ. غور کیجیے گا, یعنی آخری امام ہمارے لیے آئیڈیل, ہر زمانے کا امام اس زمانے کے لوگوں کے لیے نمونے عمل ہے اور آئیڈیل ہے. غور کیجیے گا, ہر زمانے کے لوگوں کے لیے اس کے زمانے کا امام. لیکن فاطمہ اس ذات کا نام ہے کہ جو حسن کے لیے بھی آئیڈیل, جو حسین کے لیے بھی آئیڈیل, جو زین العابدین کے لیے بھی آئیڈیل, جو محمد باقر کے لیے بھی آئیڈیل, جو جعفر صادق کے لیے بھی آئیڈیل, جو موسی کاظم کے لیے بھی آئیڈیل, جو علی رضا کے لیے بھی آئیڈیل, جو محمد تقی کے لیے بھی آئیڈیل, جو علی نقی کے لیے بھی آئیڈیل, جو حسن عسکری کے لیے بھی آئیڈیل, جو ہمارے آخری امام کے لیے بھی آئیڈیل ہے, وہ ہے فاطمہ زہرا. غور کیجئے گا, اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے کا انسان اپنے زمانے کے امام کا محتاج ہے, اور ہر زمانے کے امام کو جس کی ضرورت ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. غور کیجئے گا, میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. یعنی ہر زمانے کے امام کے جس کی ضرورت ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. انسانوں کا آئیڈیل بننا اور ہے. غور کیجئے گا, یعنی ایک عام انسان کے لیے آئیڈیل بننا, نمونے عمل بننا, اسوہ بننا آسان ہے. اماموں کا آئیڈیل بن جانا اور اماموں کا اسوہ بن جانا, ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں, گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو رہی ہے. غور کیجئے گا, یہ وہ شخصیت ہے. اور اب تو میں صاحب کے لیے صرف 2 فقرے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. یہ میں نے جو حدیثیں پڑھی ہیں, زیادہ تر حدیثیں ایسی کہ جو صحاح میں آپ کو مل جائیں گی. اسی میں سے ایک حدیث ہے. ہمارے یہاں عموماً جو بات نقل ہوتی فاطمہ زہرا کے حوالے سے, شعراء نے بھی نقل کیا ہے, اس کے علاوہ حدیثیں بھی موجود ہیں کہ جب بی بی آتی تھیں تو نبی پورے قد سے احترام فاطمہ زہرا میں کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن صحاح میں روایت ہے کہ جب فاطمہ زہرا آتی تھی تو نبی 4 کام کرتے تھے. نبی 4 کام کرتے تھے. ادھر فاطمہ کو آتا ہوا دیکھتے تھے تو پہلا فقرہ ہے قام الیہا. قام الیہا, قام لہا نہیں. قام لہا کا مطلب یہ ہوتا ان کے لیے کھڑے ہو جانا نہیں. قام الیہا, صرف نبی کھڑے نہیں ہوتے تھے, فاطمہ کی طرف دوڑ پڑتے تھے. اور کیجئے گا, قام الیہا ہے کہ نہیں. کوئی ایک عام انسان آئے, علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے رہے, آئے تشریف لائیے, بہت زیادہ پیچھے بیٹھا, آگے بلا لیں گے, اس سے زیادہ تو نہیں نا. لیکن اگر کوئی بڑی شخصیت آ جائے, کوئی بڑا عالم آ جائے, تو اب یہاں بیٹھ کے استقبال نہیں ہوگا. انسان فوراً آگے بڑھے گا اور چاہے گا کہ اسے گیٹ سے ریسیو کر کے گلی تک نکل جائے, جیسی شخصیت اسی اعتبار سے. تو پہلا فقرہ ہے کہ قام الیہا, کہ نبی فاطمہ کی طرف دوڑ پڑتے تھے, فاطمہ کی طرف دوڑ. دوسرا فقرہ ہے کہ نبی ارشاد فرماتے تھے مرحبا بکے, جیسے کوئی ایسی محبوب شخصیت جب آ جائے اور انسان کی بانچیں کھل جاتی ہیں اور خوش ہو جاتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئے, آپ تشریف لے آئے, وہ عنوان. کہ اس طریقے سے نبی فخر و مباحات کرتے تھے فاطمہ زہرا کی آمد کے اوپر.
اور پھر اس کے بعد قبلا یدیہا، تیسرا کام کہ ان کے ہاتھوں کو لیتے تھے، دونوں ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اور چوتھا کام تھا اجلسہا فی مجلسہ، یہ چوتھا کام تھا کہ اجلسہا فی مجلسہ. بڑا سخت معاملہ ہے یہ، ہمارے اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ خاتم النبیین سید المرسلین کی بات ہے. علماء نے اس حوالے سے، اس فقرے کے حوالے سے تحریر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ یہ وہ عمل انجام دیتا تھا کہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ 1,23,999 انبیاء جو آئے تھے وہ اس کے مقدمے کے طور پہ آئے تھے، یعنی اس کی آمد کے لیے زمینہ فراہم کرنا یہ کام تھا 1,23,999 انبیاء کا، اور یہ ہے ذو المقدمہ. غور کیجئے، ان کا کام بس اتنا تھا کہ چونکہ وہ نبی آنے والا ہے تو ایک ایسی مسند آراستہ کریں، ایک ایسی مسند بچھائی جائے، ایک ایسی جگہ بنائی جائے کہ جہاں یہ نبی تشریف فرما ہو سکے. یہ کام تھا سارے 1,23,999 انبیاء کا کہ انہوں نے آ کر کے زمینہ فراہم کیا. ایک عنوان ہوتا ہے نا کہ آپ مجلس محفل بھی کرتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں تو ایک صدر کی جگہ ہوتی ہے، ایک مہمانان خصوصی کی جگہ ہوتی ہے، ایک عنوان ہوتا ہے. تو وہ جگہ خالی رکھی جاتی ہے جب تک کہ وہ شخصیت آ نہ جائے، وہ شخصیت جب تک آ نہ جائے. اور اگر کوئی آ کر کے، ایسا انسان آ کر کے وہاں بیٹھنا چاہے تو جو منتظمین ہیں وہ اسے اٹھا دیتے ہیں کہ یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، یہاں آپ کو نہیں بیٹھنا چاہیے. بات چھوڑیے، یہ جو محراب ہے، محراب عبادت ہے، جتنے بھی مسلین آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اگر امام موجود نہ ہو تو آپ نے کبھی کسی کو اس محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ غور کیجئے، کوئی ہے نہیں، پڑھنے کو پڑھ سکتا ہے، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن کوئی خود آگے نہیں بڑھتا. اور اگر کوئی آگے بڑھ جائے تو باقی مصلی جو ہیں وہ اسے روک دیں گے، جناب آپ پیچھے آ کے پڑھیے، وہ امام کی جگہ ہے، آپ وہاں کہاں بیٹھ رہے ہیں؟ اب آپ سوچئے کہ جس کے لیے وہ مسند بچھائی گئی ہو، کہ جس مسند کو 1,23,999 انبیاء نے بچھایا ہو، آمادہ کیا ہو، نبی وہاں تشریف فرما ہوتے ہوں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ اجلسہا فی مجلسہ، کہ جب فاطمہ آتی تھی تو پاس میں نہیں بیٹھاتے تھے، وہاں بیٹھاتے تھے جو نبی کی جگہ ہے، اس جگہ پہ بیٹھاتے تھے فاطمہ زہرا کو. یہ ہے عظمت فاطمہ زہرا. بس میں نے بات کو ختم کر دیا اور گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو گئی. 14 معصومین ہیں آپ کے، 14 معصومین، اور ان 14 معصومین میں سب سے کم عمر معصوم کا نام ہے فاطمہ زہرا. سب سے کم عمر، جو 18 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، 18 سال کی، اور کس عالم میں اور کس عنوان سے کہ شہادت فاطمہ زہرا اور عظمت فاطمہ زہرا. آپ سوچئے کتنے مصائب، نبی کی وفات اور بی بی کی شہادت، 72 دن، 75 دن، 95 دن، حد ہے 6 مہینہ. اس سے زیادہ روایت آپ کو نہیں ملے گی کہ فاطمہ زہرا نبی کے بعد کتنے دن باحیات رہیں. حد اکثر روایت ہے 6 مہینہ. 6 مہینہ کوئی مدت ہوتی ہے؟ 6 مہینہ کوئی مدت ہوتی ہے؟ لیکن اس 6 مہینے کی مدت میں اتنے مصائب، اتنے ظلم و ستم. یہ کوئی شاعر نہیں ہے، یہ کوئی شاعر نہیں ہے کہ جس کی زبان سے یہ فقرہ نکل رہا ہے. نہیں، صدیقہ طاہرہ، اس کی زبان کا فقرہ ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اتنے مصائب میرے اوپر ڈالے گئے کہ اگر یہ دن کی روشنائی پہ ڈالے جاتے تو شب کی تاریکی میں بدل جاتے. آپ سوچئے، یہ کوئی شاعرانہ فقرہ نہیں ہے، یہ بی بی حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ اتنے مصائب میرے اوپر ڈالے گئے. کیا یہ ستم کم ہے؟ دیکھیے، 2 طرح کی مصیبتیں ہوتی ہیں، 2 طرح کے ظلم ہوتے ہیں. ایک وہ ظلم کے جو انسان کے جسم کے اوپر، کہ اسے زخم لگا دیا جائے، تلوار سے گھائل کر دیا جائے، یا کوئی اور کسی اور عنوان سے زخمی کر دیا جائے، وہ جسم کا زخم. لیکن وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا انسان کی روح پہ لگنے والا زخم ہے، یعنی انسان کی روح پہ لگنے والا زخم. میں اکثر جب بھی بی بی کا مصائب پڑھتا ہوں یہ فقرہ ضرور پڑھتا ہوں،
اور بیوی کو روحی کتنی تکلیف تھی 2 فقروں سے پہچانا جا سکتا ہے. یعنی فاطمہ زہرا کو کتنی روحی تکلیف دی گئی اسے 2 فقروں سے پہچانا جا سکتا ہے. پہلا فقرہ کہ جب بی بی حق لینے کے لیے دربار میں گئی اور واپس لوٹا دیا گیا, اس سند کو پھاڑ کے پھینک دیا گیا, بی بی کی بات نہیں سنی گئی, اور فاطمہ زہرا جب اداس چہرہ, اترا ہوا چہرہ, آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ جب گھر میں داخل ہوئی اور علی ابن ابی طالب کی نگاہ فاطمہ زہرا کے چہرے پہ پڑی, اور علی نے بس اتنا سوال کیا, بی بی دربار میں کیا رہا؟ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. یا علی کیا پوچھتے ہو؟ میں کھڑی رہی, کسی نے بیٹھنے تک کو نہیں, میں کھڑی رہی, کسی نے بیٹھنے تک کو نہیں. اور دوسرا فقرہ کہ جو بی بی کے روح پہ لگنے والی زخم کو اور اس درد کو, اس اذیت کو, اس کرب کو بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب گھر میں داخل ہوئے. یا علی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں. کبھی بھی فرمائیں کیا فرمانا چاہتی ہیں؟ کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ اب تم کو سلام نہیں کرتے. دیکھیے اس فقرے کی بغیر احساس کیے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ زہرا کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی یہ سننے کے بعد. یا علی میں نے سنا ہے کہ لوگ تم کو سلام نہیں کرتے. کہا بی بی بات اب اس سے آگے بڑھ چکی ہے, اب تو میں سلام کرتا ہوں, لوگ جواب تک نہیں دیتے. اب اگر میں بھی سلام کروں تو کوئی میرے سلام کا جواب نہیں دیتا. اتنی اذیتیں برداشت کرنے کا. بس عزیز 2 فقرے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام. وہ وقت بھی آیا کہ بی بی آرام کر رہی تھی, دفتن خواب سے بیدار ہوئی. اسما یا بروایت فضا کا آج گھر کا کام میں خود کروں گی. اس سے پہلے معمول یہ تھا کہ جب دروازہ پہلو پہ گرایا گیا اور پہلو شکستہ ہو گیا تو بی بی بیمار رہتی تھی. عموماً علی نے دیکھا ہے کہ بی بی بستر کے اوپر آرام کرتی تھی, لیکن آج کا عنوان بدلا ہوا ہے. اپنے ہاتھوں سے گھر کی صفائی کی, اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا, اپنے ہاتھوں سے دونوں بچوں کو نہلایا, کپڑے زیب تن کیے. آج علی ابن ابی طالب نے جب فاطمہ زہرا کو یہ سب کام کرتے ہوئے دیکھا, کہا بی بی ایسا لگتا ہے کہ آج طبیعت کچھ بہتر ہے. ہاتھوں کو پکڑا, یا علی میں تم سے 2 کلام گفتگو کرنا. لے کے حجرے میں آئی, یا علی فاطمہ اس دنیا سے عنقریب رخصت ہونے والی. بی بی کیسے جانا؟ کہا میں ابھی سو رہی تھی, میں نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا, میرا بابا کہہ رہا تھا فاطمہ عنقریب تم مجھ سے ملاقات کرنے والی. یا علی میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. یا علی میری باتوں کو سنو, اس لیے کہ اب اس کے بعد یہ آواز تمہیں اس گھر میں سنائی نہ دے گی. اب تمہارے کانوں میں فاطمہ کی آواز نہیں ہے. پہلی وصیت جو بیوی نے کی ہے ہمارے رونے کے لیے کافی ہے. یا علی جب میں مر جاؤں تو مجھے فراموش نہ کر دینا, بلکہ گاہے بگاہے میری زیارت کے لیے میری قبر پہ آتے رہے گا. دوسری وصیت, میں ساری وصیتوں کو نہیں پڑھ رہا ہوں, بس 2 فقرے. آواز دی, یا علی غسلنی باللیل وکفنی باللیل وادفنی باللیل. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دے. یا علی مجھے شب کی تاریکی میں کفن پہنانا. یا علی مجھے رات کی تاریکی میں اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کرنا, اپنے ہاتھوں سے سپرد لحد کرنا. عزیزو فاطمہ زہرا وصیتیں کر رہی ہیں, علی سن رہے ہیں. اور عزیزو یہ وصیت, ایک وصیت بی بی کی یہ بھی تھی کہ جب یا علی جب مجھے غسل دینا تو مجھے پورا برہنہ نہ کرنا, بلکہ کپڑے کے اوپر سے مجھے غسل دینا. مجھے نہیں معلوم کہ بی بی نے یہ وصیت کیوں کی. ہاں البتہ تاریخ نے یہ ضرور لکھا ہے کہ جب علی ابن ابی طالب غسل دینے کے لیے گئے ہیں اور غسل دیتے لیتے ہاتھ جب پسلیوں تک پہنچا
اور علی کے ہاتھوں نے جب ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو محسوس کیا ہے تو سلمان کہتے ہیں میں باہر بیٹھا ہوا تھا، میں نے علی کو چیخ مار کے روتے ہوئے سنا۔ جب مولا باہر آیا تو میں نے پوچھا مولا اس طریقے سے روتے ہوئے تو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا سلمان کیا پوچھتے ہو؟ ارے فاطمہ ایسی ساگرہ تھی کہ پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا بند عالم آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ اپنے ہاتھوں سے علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ لا کر کے صحن خانہ میں رکھا گیا۔ یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، بڑا عجیب منظر ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین، 7 سال 6 سال 5 سال 4 سال، ام کلثوم اس سے زیادہ کی عمر نہیں، ماں کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور سب کو یہ احساس ہے کہ اب جو میری ماں گھر سے جائے گی تو دوبارہ فاطمہ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ اور ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب آواز دیتے ہیں میرے بچوں اور اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ زینب ام کلثوم آگے بڑی مادر گرامی خدا حافظ و ناصر۔ حسن آگے بڑے اماں اپنے بیٹے حسن کا سلام قبول کرو۔ ایک ایک بچے نے اپنی ماں کا آخری دیدار کیا، لیکن دفتن علی نے محسوس کیا میرا چھوٹا شہزادہ حسین نظر نہیں آتا۔ اب جو دائیں بائیں دیکھا تو کیا دیکھا کہ گھر کی دہلیز کے اوپر حسین گردن جھکائے ہوئے بیٹھے۔ اے میرے لال کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ کہا ماں بابا، ارے میری ماں کا اصول رہا ہے، میری ماں نے ہمیشہ باہیں پھیلا کے میرا استقبال کیا۔ ارے جب تک میری ماں باہیں پھیلا کے مجھے نہ بلائے گی، علامہ دست غیب لکھتے بند کفن ٹوٹے 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ آ میرے لال میری انا للہ و انا الیہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين عليه السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وآبائه وأصحابه۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فضا مرحومہ بنت سید عرفان حسین نگی پوری صاحب کی روح کو ہدیہ فرما۔